نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے اسلام اور ہمارا معاشرہ۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں سارا عالم ایک نور کا منتظر ہے صدر علی وقار، وہ نور کے جس کی آمد کے چرچے انبیاء اور رسول تو کر چکے ہیں، مگر اب زمین میں دفن ہوتی بیٹیاں اس نور کی منتظر ہیں۔ بازاروں میں بیٹوں کے ہاتھوں نیلام ہوتی مائیں منتظر ہیں۔ بیواؤں کو منحوس سمجھ کر بڑھنا کر دیا گیا۔ کفر و الحاد اور جہالت کی تاریکی میں ڈوبی میخانوں میں رقص کرتی عورتیں ہدایت کی منتظر ہیں۔ نفس پرستی ظلم و ستم کی بھیڑ چڑھا معاشرہ کسی محسن انسانیت کا منتظر ہے۔ ہوا تو ہے مگر مہک کی منتظر، چاند ستارے تو ہیں مگر آفتاب کا منتظر، آفتاب تو ہے مگر کسی نور کا منتظر۔ وہ نور جس کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے خلق کیا، وہ نور جو بیٹیوں کو جگر کا ٹکڑا بنانے والا، جو ماؤں کے قدموں تلے جنت لانے والا، جو بیواؤں کے حقوق دلوانے والا، جو عورتوں کو پردہ سکھانے والا، وہ نور جس نے عرب کے بٹے ہوئے قبائل کو شیر و شکر کر دیا، وہ نور جو یثرب کی سرزمین غار ہیرا کی تنہائیوں سے اقرا کی شمع لیے چلا اور عالم کل میں اجالا کرنے والا، وہ نور رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ تاجدار ختم نبوت بن کر آنے والا، وہ دنائے سبل ختم رسول مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ جناب صدر، آج ہمارے معاشرے میں مصنوعی روشنی سے روشن ہوتا نور تو ہے مگر تعلیمات مصطفیٰ سے روشن ہونے والی روشنی نظر نہیں آتی۔ وہ روشنی جو ہمیں والدین کا ادب و احترام سکھائے، جو ہمارے معاشرے میں عورت کی عزت سکھائے، بہن بیٹیوں کی عزت سکھائے، جو ہماری ماؤں بہنوں کو پردہ سکھائے، جو ہمارے معاشرے کے لوگوں کو چوری اور ڈاکہ ڈالنے کی بجائے صادق و امین بنائے، جو ہمیں پڑوسیوں کو تنگ کرنے کی بجائے پڑوسیوں کے حقوق سکھائے۔ آج ہمارے معاشرے کو غلام مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے معاشرے کو غلام مصطفیٰ حضرت عمر کی عدالت کی ضرورت ہے۔ ہمیں معاشرے میں عدل قائم کرنا ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے کو غلام مصطفیٰ مفکر قرآن حضرت عثمان کی طرح قرآن سے محبت کرنا ہوگی، قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے کو غلام مصطفیٰ مولا علی کی شجاعت کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے کو دلیر ہونا ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے کو نواسہ رسول شہید کربلا حضرت حسین کی طرح صبر کی ضرورت ہے، دین سے محبت کی ضرورت ہے، نماز سے محبت کی ضرورت ہے، اور اگر دین کی خاطر جان کا نذرانہ بھی دینا پڑے تو جان کا نذرانہ بھی دینا ہوگا۔ حضور آئے تو سر افن نشی پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر افن نشی پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر، حضور آئے تو زروں کو نگاہیں مل گئی آخر۔ بجھے چہروں کا رنگ اترا ستے چہروں پر نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ شکریہ واسطہ۔ انتہائی صد احترام، زینت مجلس، رونق مجلس، راحت مجلس، صدارت کی مسندوں پر فائز حضرات ذی افہام، سامعین عالی مقام، علماء ذی احتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے اس منہج عظیم پر، اس ایوان خاص میں، اس مجلس فہم و ادراک کے سامنے
جس موضوع کے زیر اپنے الفاظ متناہیہ کو ایک مخصوص ترتیب دینے کا موقع فراہم کیا گیا ہے، وہ موضوع ہماری معاشرتی زندگی کے لیے ایک اکمل میزان ہے۔ جناب والا، زمانے میں کتنے ہی انقلاب آئے لیکن وقت کے صحراؤں میں گم ہو گئے، کتنے ہی مصلحین صفا ہستی پر ابھرے لیکن تاریخ کے تہخانوں میں بند ہو گئے، کتنے ہی منشور اور نظام انسانیت کے دعوے دار بن کے طلوع ہوئے مگر سرابوں کے گردبار میں ان کے غروب ہونے کا منظر نہایت عبرتناک تھا۔ یہ شرف فقط آقا نامدار، مدنی تاجدار، محبوب دو جہاں کے لازوال اس وہ کردار کو حاصل ہے کہ شدت ظلم ہوئی خلق محمد سے فنا، جتنے شدات تھے ہر ایک نے دم توڑ دیا، تھا براہمن کو بہت رشتہ زنار پہ ناز، آپ سے سلسلہ جوڑا تو صنم توڑ دیا۔ جناب والا، ہمارا معاشرہ کیا ہے آج؟ اگر ہم اپنے معاشرتی ماحول کا جائزہ لیں تو چاروں طرف ظلم و بربریت کا سایہ ہے۔ یہ ہمارا نام نہاد اسلامی معاشرہ ہے۔ جوانوں کی جوانی اور بزرگوں کا بڑھاپا سرعام غولیوں کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا نام نہاد اسلامی معاشرہ ہے۔ مکروہ چہروں نے اغوا برائے تاوان اور خوازادیوں کے تقدس سے کھیلنے کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ یہ ہمارا نام نہاد اسلامی معاشرہ ہے۔ خود کو شملوں کی بدولت اسلام کی تصویر بگاڑ کر پیش کی جاتی ہے۔ یہ ہمارا نام نہاد اسلامی معاشرہ ہے۔ قانون کی قیمت لگ جاتی ہے۔ یہ ہمارا نام نہاد اسلامی معاشرہ ہے۔ عدالت کے ایوانوں میں خون کا کھیل رچا دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ جناب والا، میرے حضور نے زندگی کے ہر موڑ پر امن و سلامتی کی نوید دی۔ مکہ کے عام شہری کی حیثیت سے، مدینہ کے تاجدار اعلیٰ کی حیثیت سے، غزوات کے فاتح اور کیشور کشا کی حیثیت سے ہر مقام پر امن و سلامتی کی نوید دیتے نظر آئے۔ ہجرت سے قبل جب آپ مکہ میں تھے تو آپ کے جانساروں کی تعداد سینکڑوں میں تھی، لیکن میرے رسول نے کہیں بھی قتل و غارت غری کی مثال قائم نہیں کی۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے مگر آپ جنت کے پھولوں کی بشارت دیتے رہے۔ آپ کے وجہ یسیع کو پریشان کیا گیا مگر آپ دشمنوں کے حق میں دعا کرتے رہے۔ آپ پر پتھروں کی بارش کی گئی مگر آپ کے لبہائے جانواز گناہگاروں کے لیے دعاؤں کے جواہر لٹاتے رہے۔ وہ ایک امید کے ہر دانش کو ٹھکراتا ہوا آیا، وہ ایک دامان بخشش پھول برساتا ہوا آیا، وہ ایک نرمی سنگ و خشت کے سینے میں جا اتری، وہ ایک شیشہ کے ہر پتھر سے ٹکراتا ہوا آیا۔ تیرے در کے سوا اسودگی دل کہاں جا کے ملتی، تیرے در پہ جہاں ٹھوکریں کھاتا ہوا آیا۔ جناب والا، حق تو یہ ہے کہ سیرت رسول ہمارے معاشرے کے ہر پہلو پر محیط ہونی چاہیے۔ ہم سے کوئی راعی ہے یا راعیا، حکمراں ہے یا عام شہری، قاضی القضاء ہے یا معیشت دان، قانون دان ہے یا سیاسی رہنما، امام ہے یا مقتدی، میرے کارواں ہے یا مسافر منزل شوق، ہر ایک کو سیرت رسول کا تو غز اپنی گردنوں میں سجانا ہوگا۔ عالی مرتبت، آج ہم حالات کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، وقت ہمارا دشمن ہے، زندگی کی تیز دھوپ نے ہمارے پاؤں جھلسا دیے ہیں، چشم فلک ہماری ذلت کا تماشا دیکھ رہا ہے، اغیار نے اسلام کی دشمنی کے نام پر سمجھوتا کر دیا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اسلام اور سیرت رسول عربی سے وفاداری تو کی ہے مگر گفتار کی حد تک، ہم نے اپنے کردار کو پسے پشت ڈال دیا، ہم نے اپنے معاشرے کو ایک جنگلی گھوڑے کی طرح آزاد کر دیا۔ ہمیں ضرورت تھی اسے سیرت رسول عربی کے ساتھ مزین کرنے کی۔ سیرت رسول کو ترک کرنے کے سبب آج ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ بقول شاعر، اپنے مرکز سے ہٹو گے تو بکھر جاؤ گے، اپنے مرکز سے ہٹو گے تو بکھر جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے افسانوں میں کھو جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے افسانوں میں کھو جاؤ گے۔ والسلام۔ علی معظم، علماء ذی احتشام، فضلائے ذی مکرم، ادبائے عالی مقام، طلبائے ذی افہام، آج کا ایوان ایوان نور ہے، آج کا ایوان ایوان سیرت ہے، آج کا ایوان ایوان بصیرت ہے، آج کا ایوان ایوان فکر ہے، آج کا ایوان ایوان تربیت ہے، اور موضوع کلام اپنی اہمیت، اپنی لاغیت، اپنی ماسویت اور ہماگیریت کے اعتبار سے عظیم ترین ہے۔ اسلام اور ہمارا معاشرہ سیرت رسول کی روشنی میں، ایوان فہم و ادراک سیرت النبی احسن السیرت ہے، سیرت النبی اکمل السیرت ہے، سیرت النبی اجمل السیرت ہے، سیرت النبی ہدایت ہما عصر ہے، سیرت النبی ہدایت ہما تہذیب ہے، سیرت النبی ہدایت ہما لمحہ ہے،
سیرت النبی ہدایت ہما طبقہ ہے، سیرت النبی ہدایت ہما گوشہ ہے۔ تبھی تو خلاق کے عالم جامع حکمت و دانائی یعنی ذات الہی نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہم علائے علم و ادب کیا ہی عظیم لوگ تھے، کیا ہی عظیم معاشرے تھے، کیا ہی عظیم تہذیبات تھی، کیا ہی عظیم رسوم و رواج تھے کہ جن کو سیرت رسول کے ساتھ صحیح سے عصا کیا گیا۔ جناب والا وہ ہمارے ہی اسلاف تھے کہ جنہوں نے اپنے معاشرے کو سیرت رسول سے مزین کیا، وہ ہمارے ہی اسلاف تھے کہ جنہوں نے سیرت رسول عربی کو اپنا مشعل راہ بنا کر اس قرائز کو بیک وقت اپنی حکومت کے گھیراؤ میں لیا۔ وہ ہمارے ہی اسلاف تھے کہ جنہوں نے اس دنیا میں ایک عورت ذات کی عزت، شان، شوکت، حرمت اور آبرو کو برقرار رکھا۔ لیکن آج افسوس، صد افسوس، ہم نے اپنے اسلاف کی وراثت کو گوا دیا، ہم نے سیرت رسول کو گوا دیا، ہم نے اسلام کو گوا دیا، ہم نے اپنا طرز معاش گوا دیا۔ بسبب ترک وراثت اسلاف، بسبب ترک سیرت رسول، بسبب ترک اسلام آج ہمارا معاشرہ کیا ہے، اس کا منظر کیا ہے، اس کے احوال کیا ہیں۔ ذرا دیکھیے ہمارا معاشرہ لخت لخت، ہمارا معاشرہ تیرا اتار، ہمارا معاشرہ سیاہ روح، ہمارا معاشرہ بے سکونیوں کی امادگاہ، ہمارا معاشرہ بد اخلاقیوں کی عکاس پیل، ہمارا معاشرہ بے سمت مسافر، ہمارا معاشرہ بے قید سفر، ہمارا معاشرہ بے منزل مسافر، ہمارا معاشرہ تاجر کی صورت میں خونخوار بیڑیا، ہمارا معاشرہ طالب علم نہیں طلب علم، ہمارا معاشرہ غائص فی اللجج الجہل، تو کیوں نہ کہوں ہما جسم زخم زخم مبا کجا کجان ہم۔ جناب صدر محتشم یہ زوال معاشرہ کیوں، یہ اضطراب معاشرہ کیوں، یہ انحطاط ہما لمحہ کیوں، یہ روش روش ویرا ویرا کیوں؟ یہ سب سیرت رسول عربی سے دوری کے باعث ہے، یہ سب سیرت رسول سے اعراض کے باعث ہے، یہ سب سیرت رسول سے روح گردانی کے باعث ہے، یہ سب سیرت رسول سے روح پاشی کے باعث ہے۔ جبکہ ادب والدین کا استقرا ہے تو سیرت رسول سے اخلاقی اقتدار کا استحکام ہے، تو سیرت رسول سے چھوٹوں سے کمال شفقت ہے، تو سیرت رسول سے بڑوں کا بڑا ادب ہے، تو سیرت رسول سے معلم و معلم کے سر تاج عظمت ہے، تو سیرت رسول سے زبان ذریعہ اظہار ہے، تو سیرت رسول سے علی جا ہم معاشرتی عروج چاہتے ہیں، ہم معاشرتی اور چاہتے ہیں، ہم معاشرتی کمال چاہتے ہیں، تو ہمیں سیرت رسول عربی کو دل، جان، روح، جگر اور دماغ سے تسلیم کرنا ہوگا۔ آج ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمارا انس العین سیرت نبوی ہو، ہمارا سکھ چین سیرت نبوی ہو، ہمارا مقصد سیرت نبوی ہو۔ یہ وقت صرف کلو کال کا نہیں، یہ وقت دلائل کے انبار لگانے کا نہیں، یہ وقت ہے کچھ کر دکھانے کا۔ ہمیں پھر اوج ملے گا، ہمیں پھر عروج ملے گا، ہم دنیا کے نقشے پر ایک مرتبہ پھر ایک اعلیٰ، عظیم اور ممتاز معاشرہ لے کر آئیں گے۔ لیکن ضرورت یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، بقول شاعر ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر اور میرے محترم سامعین، میرے آج کے بیان کا موضوع ہے سیرت نبی اور ہمارا معاشرہ۔ جناب صدر جہالتوں کا دور دورہ تھا، انسانی قدریں ناپید تھیں، انسان ذاتوں گروہوں میں تقسیم در تقسیم کا شکار تھا، نسلی تفاخر، لسانی تعصب عروج پر تھی۔ ان سب کے طفیل کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یہ روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یہ روز چلتی تھی تلوار ان میں، اور انسانیت ظلم و جبر کے اندھیروں میں بٹکی امن کے متلاشی تھی کہ اتنے میں رحمت خدا بندی کو جوش آیا، انسانوں کو جبر سے نجات دلانے، ان کے زخموں پر مرہم رکھنے اور ان کے دکھوں کا مداوا کرنے کا فیصلہ ہوا، اور میرے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا اور ساتھ اعلان کر دیا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔
मुश्किल ते रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ने ये देख कर हैरान हो गए, रखा मेरे नबी ने जब दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। जनाबे वाला हमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अंधी मोहब्बत और इश्क तो है ही, मगर जो बात मैं करने की जिसारत कर रहा हूँ महज अकीदत का बायस नहीं बल्कि ऐन हकीकत है, क्योंकि मेरे आका ने लोगों के मर्ज की ठीक ठीक तशखीस की और हल भी बताया। ऐ लोगों, तुम में से कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई आला नहीं, कोई अदना नहीं, कोई अरबी नहीं, कोई अजमी नहीं, तुम सब एक आदम की औलाद हो और एक दूसरे के भाई भाई हो। क्योंकि मेरे आका खूब जानते थे कि फसाद की असल जड़ दर तकसीम है, बेबुनियाद फखर और एक दूसरे से नफरत है। फिर मेरे आका ने अनथक मेहनत और जद्दोजहद से एक ऐसा माशरा तश्कील दिया जहाँ अदल इंसाफ का दौर दौड़ा था, वहाँ लोग एक दूसरे से उल्फत और कुर्बत रखने वाले थे। आपके इस मिसाली माशरे ने रहती दुनिया तक को ये पैगाम दिया कि अगर अमन की हसीन मंजिल को पाना है तो अदल इंसाफ की शराह से गुजरना लाजिम है। तरीक गवाह है कि हर दौर में कुछ फितना जो अनासर मौजूद रहते हैं जो अपनी शर्पसंद तबीयत के जरिए से इंसानों का सुकून गारिब करते हैं। ऐसे में जहाँ आपने अपनी उम्मत को मुत्तवश ठहराया जो नेकी की दावत देती, बुराई से रोकने का फर्ज अदा करती, दूसरी जानिब आपने इनको जिहाद की तालीम भी दी। जब शर फसाद पर माइल फितना जो अनासर यानी कि लातों के भूत बातों से ना माने तो इनका गला कलम कर दिया जाए। मगर अफसोस आज हमारा माशरा ज़हनी गुलामी और फितना फसाद का शिकार है। वो गैरों की जानिब देखने को बाइस फख्र समझते हैं। आज दुनिया अमन को तरस रही है। हमारे मजलूम फलस्तीनी भाइयों को हमारी जानी और माली इमदाद की जरूरत है, मगर अफसोस हम सीरत नबवी के पैरोकार तो बनते हैं पर इस पर अमल करके नहीं दिखाते। आइए हम इस महफिल में इस्लामी मुआशरे के भाई भाई होने की हैसियत से ये ऐद करते हैं कि हम अपने मजलूम फलस्तीनी भाइयों की हर मुमकिन मदद करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। वमा अलैना इल्लल बलाग। जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है इस्लाम और हमारा माशरा। इस्लाम एक ऐसा मुकम्मल और जामिया दीन है जो न सिर्फ फ़र्द की इनफरादी बल्कि माशरती ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का मुनज़्ज़म है। इस्लाम हमें ऐसी मिसाली ज़िंदगी गुजारने का दर्स देता है जहाँ अखुवत, मसावात, अदल और इंसाफ का बोल बाला हो। सबक पर शुजाअत का, सदाकत का, अदालत का लिया जाएगा फिर तुझसे काम, दुनिया की अमामत का। सदर ज़ी वक़ार इस्लाम की नज़र में सब बराबर हैं। अल्लाह ताला ने हमें सिखाया ना कोई अमीर ना कोई गरीब, ना कोई गोरा ना कोई काला, सब बराबर हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि हम लोगों के दरमियान तफरीक कर दिए गए हैं, दौलत शोहरत की बना पे एक दूसरे से दूर कर दिए गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाकियात की बहुत सी मिसालें पेश की। इन्होंने फरमाया तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने अखलाक में बेहतर हो। सदर ज़ी वक़ार अल्लाह इस्लाम की तालीमात में है कि एक दूसरे की मदद करो, लेकिन आज हमने अपनी जिंदगियों में लड़ाई झगड़ों को डाल दिया है और हिस्सा बना लिया है। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें और उसे उसके हकूक़ पहुँचाएँ। आखिर में मैं ये दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हमें सही मायने के अंदर इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सदाक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सना के बाद मेरे सदर एहतराम काबिल कद्र हाज़रीन सामाईन सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वह है इस्लाम और हमारा माशरा सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में। सामाईन मोहतरम, सबसे पहले मैं इस बात को वाज़िया कर दूं कि इस्लाम क्या है। इस्लाम नाम है मुसलमानों के दीन और मजहब का। इस्लाम सारे गुज़िश्ता दिनों में से एक अफजल तरीन दीन है, हो भी क्यों ना रब्बे करीम का पसंदीदा दीन है। अरशाद बारी तला है इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह ताला के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है। सामाईन मोहतरम, अब देखना यह है कि इस्लाम ने हमें अपनी जिंदगी गुजारने के लिए
ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے اسلام، قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے کن چیزوں کا حکم دیا اور ہمارا معاشرہ ہمیں کن چیزوں کی طرف لے کر چلا گیا۔ سامعین محترم، آج بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس لیے کہ جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، دیکھیں جو ہم نے زندگی گزاری، کیا وہ اسلام اور قرآن والی زندگی تھی؟ بلکہ نہیں، بالکل کیا جان سکتا ہے سیرت حضور کی، کیا جان سکتا ہے یہ عاجز و بے کس انسان؟ جبرائیل ہو جہاں کھڑا ہاتھ باندھے اور پڑھ رہا ہو درود، خالق و مالک کونو مکان۔ سیرت نبی پر عمل کیے بغیر ہمارا معاشرہ تو کیا، دنیا کے کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کا کوئی بھی معاشرہ حقیقی امن و سکون نہیں پا سکتا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فقط اسلام کے ماننے والوں کے لیے ہی رحمت بن کے تشریف نہیں لائے، بلکہ تمام عالمین کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ذی احتشام، محققین عالی مقام، طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج اس مجلس کا علمی ماحول سراپا محبت، سراپا عدل، سراپا علم، سراپا عمل، سراپا خلق، سراپا لطف و کرم، علم و فضل سے معطر کیاریاں اس عظیم منہج کو شبہ بوستان و گلستہ کر رہی ہیں جناب والا۔ اور آج کا موضوع لازم ترین بھی ہے، اہم ترین بھی ہے، محقق ترین بھی ہے، الغرض کہ اگر میں یہ کہوں تو یقیناً ارباب علوم و فنون میرے اس قول کو اپنے فہم و ادراک سے درست قرار دیں گے کہ آج کا موضوع اس قدر خاصہ اہمیت کا حامل ہے کہ ہمارے معاشرے کا عروج و زوال اسی موضوع کی معرفت پر ٹکا ہوا ہے۔ جناب سامعین خود سما، اسلام ایک ایسا اعلیٰ، افضل، اکمل، انور، اکرم، منظم، مرتب، ضرورت ہر زمان، ضرورت ہر مکان، ضرورت ہر لسان، ضرورت ہر طبقہ، ضرورت ہر قوم اور معاشرتی ضرورت کے اعتبار سے بے عیب دین کہ جس کو اپنانے کے باعث جاہل کے سانچے میں پروان چڑھی قوم اخلاقی و معاشرتی رواداری کو اپنے معاشرے میں نافذ کر سکتی ہے۔ صدر علی مقام میرے نبی کی زندگی جہد و مشقت، صبر و قناعت اور زہد و عبادت کا اعلیٰ نمونہ تھی، اور دوسری جانب آپ کی سیرت طیبہ امارت و حکومت، سیادت و قیادت، دلیری و شجاعت اور کمال علم و عمل کی تصویر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کو اختلاف و انتشار، قتل و غارت گیری، بدکاری و بد کرداری، بد اخلاقی و بد مذہبی سے ممور فضا کو پاک کیا، امن و اطمینان، اخوت بھائی چارگی اور حقائق زندگی سے آشنا کر کے انسانیت کو ایک ایسا معاشی نظام دیا کہ جو تمام صفات معاشرے سے مزین ہے۔ صدر علی مکرم، لیکن آج ہم نے اس عظیم معاشی نظام سے روگردان نکل لی، ہم نے اس بے عیب طرز حیات کو پس پش ڈال دیا، ہم اپنے نبی کی سیرت کو بھول گئے، ہم اسلام کو بھول گئے۔ میرے نبی نے تو ہمیں زوجین کے حقوق بھی بتلائے، بیٹوں کے حقوق بھی بتلائے، بیٹیوں کی تربیت کے حوالے سے میرے نبی نے بتایا، عمر رسیدہ لوگوں کا حقوق میرے نبی نے بتائے، بزرگوں کی عزت کا ثمر میرے نبی نے بیان فرمایا، ایک دوسرے کو اسلام کرنے کا طریقہ میرے نبی نے سمجھایا، رستے کے حقوق میرے نبی نے بیان فرمائے۔ الغرض کہ معاشرے میں موجود ہر فرد کے حقوق، ہر فرد کے احکام، ہر فرد کے جذبات کا زاویہ، ہر فرد کے لیے لہجے کا اتاچرا، ہر فرد کے متعلق صلہ رحمی اور قطع رحمی، ہر فرد کے لیے حسن کردار، ہر مشتی فتنہ، ہر مشتی فضار میں نبی نے بیان فرمایا، میرے نبی نے بیان فرمایا۔ لیکن آج ہم اس مقام پر کھڑے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم پستیوں میں ہیں، سیرت رسول پر عمل نہ کرنے کے سبب ہم زوال پذیر ہیں۔ علی جا سیرت رسول ہمیں والدین کا ادب کرنے کا حکم ارشاد فرماتی ہے، مگر آج ہمارے معاشرے نے والدین کی عزت کو نیلام کر دیا۔ سیرت رسول ہمیں اساتذہ کی عزت کا درس دیتی ہے، مگر آج ہمارے معاشرے نے استاذ کی چھاتی پہ ایک ضرب جہر رسید کرتی۔ سیرت رسول ہمیں تجارت کے احکام و فرائض سے آشنا کرتی ہے، مگر آج ہمارے معاشرے کا تاجر خوخار بیریا کی صورت اختیار کر چکا ہے۔
صدر علی مقام، ہم معاشی قانون اور ثابت سے دور ہو چکے ہیں، ہم اسلام سے دور ہو چکے ہیں، ہم اپنے آپ سے دور ہو چکے ہیں، ہم سیرت رسول سے دور ہو چکے ہیں، لیکن مگر آج ہم اس مقام پر کھڑے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم پستیوں میں ہیں۔ اگر ہمیں دنیا کے نقش میں پھر ابھرنا ہے، اگر ہمیں اپنی پہچان دوبارہ متعارف کروانی ہے، اگر ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بننا ہے، تو ہمیں سیرت رسول کا دامن پھر سے پکڑنا ہوگا، ہمیں سیرت رسول کو اپنے معاشی نظام میں نافذ کرنا ہوگا۔ بقول شاعر، حسن کردار سے تو قرآن مجسم ہو جا، حسن کردار سے تو قرآن مجسم ہو جائے، تجھ کو ابلیس بھی دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ والسلام۔ یا قوت سے کیا بچا کرتی ہیں قومیں، یہ اخلاقی رواداری جو قوموں کو بچاتی ہے۔ اخوت و اثار و محبت جن کا شیوا ہو، اپنی قوموں کو تاریخ اپنے دامن میں سماتی ہے۔ عزت کی مسندوں پر جلوہ فروز علماء علی مکرم، سامعین خوش سما، حاضرین ایوان خاص، اساتذہ عام و خاص، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس عنوان کے زیر اس ایوان بے باک کے سامنے اپنے لبوں کو حالت جنبش لانے کا موقع فراہم کیا گیا ہے، وہ موضوع ایسا موضوع ہے کہ جس کی تاثیر نے دنیا کفر کو شبہ گلستان ایمان کر دیا۔ صاحب علم و ادب، عالی جاہ، اقوام کے عروج و زوال اور حالات کے نشیب و فراز کا ذمہ دار اگر کوئی عنصر ہے تو وہ ہیں اخلاقیات۔ حالات کی بگاڑ و اصلاح کی تمام تر ذمہ داریاں اخلاقیات پر عائد ہوتی ہیں، کیونکہ جو قومیں اخلاقی رواداری کے اصولوں کی پابند ہوں تو چاہے ان کے پاس مادی وسائل کی قوت موجود نہ ہو تو تب بھی کائنات کی کوئی چیز ان کو ہلا نہیں سکتی جناب والا۔ لیکن وہ قومیں جن کی مادی قوت کے بارے میں قرآن نے یوں کہا کہ ہم نے زمین میں انہیں وہ اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا، جناب والا اگر مسلمانوں کو عروج حاصل ہوا تو اس کی وجہ مسلمانوں کی تعداد نہ تھی، کیونکہ عرب میں اس وقت مردم شماری کے لحاظ سے مسلمان بمشکل 10% تھے۔ جناب عالی مرتبت مسلمانوں کو عروج حاصل ہوا تو اس کی وجہ اسلحہ کی برتری نہ تھی، کیونکہ بدر سے لے کر خندق تک تمام جنگیں نہایت بے سر و سمانی کے عالم میں لڑی گئیں۔ جناب والا مسلمانوں کو عروج حاصل ہوا تو اس کی وجہ معاشی برتری نہ تھی، کیونکہ خندق کے موقع پر ہم نے انہی مسلمانوں کو پیٹ پر پتھر باندھ کر لڑتے ہوئے دیکھا۔ ان تمام مادی وسائل کی کمی کے باوجود مسلمانوں نے ایسا عظیم انقلاب برپا کیا کہ چشمے فلک نے دیکھا کہ اس وقت کی سپر طاقتیں اسلام کی اطاعت گزاری پر مجبور ہو گئیں۔ جناب والا مسلمانوں کے عروج کا سبب تعداد تھی؟ نہیں۔ مسلمانوں کے عظیم قوم ہونے کا سبب اسلحہ کی برتری تھی؟ نہیں۔ مسلمانوں کے اعلیٰ و افضل ہونا یہ کہ ان کا تعلق عربی قبائل سے ہونا تھا؟ نہیں۔ تو پھر کس وجہ سے مسلمانوں کو عروج حاصل ہوا؟ کس وجہ سے مسلمانوں کو اوج حاصل ہوا؟ جناب والا اس وقت کے مسلمانوں کے پاس سیرت رسول عربی کے صفت ممتاز سے موصوف ایک ایسا ہتھیار موجود تھا جس سے انہوں نے اپنے معاشرے کو متصف کیا۔ جناب والا ان کی بنیادی طاقتیں اس لیے مضبوط تھیں کہ امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 برس تک مکہ میں نہ نماز کی تعلیم دی، نہ روزے کی، نہ زکوٰۃ کی، نہ حج کی، نہ جہاد، نہ وہاں فوج، نہ سیاست، نہ حکمرانی۔ تو کیا کیا؟ وہی کیا جس عظیم فریضے کی انجام دہی کے لیے آپ اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو معاشرے کی حالت یوں تھی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِهِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ دنیا کھلی گمراہی میں تھی، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم تھا، انسان اپنے مابین رشتہ داری کا کلا قلم ہو چکا تھا، انسان اپنے رتبہ انسانی سے گر چکا تھا۔ جناب والا حضور کی آمد سے قبل وہ انسان ہی تھے جو معاشرتی لحاظ سے پستیوں کا شکار تھے، اور حضور کی آمد کے بعد وہ انسان ہی تھے جو معاشرے میں عظیم و اکمل زندگی گزارتے نظر آتے تھے۔ جناب والا وہ معاشرتی پستیوں کا شکار تھے کیونکہ ان کے پاس سیرت رسول کی شکل میں کوئی شاہراہ زندگی موجود نہ تھا۔ جناب والا لیکن ہمارے پاس تو سیرت رسول ہے نا، ہمارے پاس تو وراثت اسلاف ہے نا، ہمارے پاس تو اسلاف ہے نا، تو پھر ہم کیوں معاشرتی پستیوں کا شکار ہیں؟ ہم کیوں زوال پذیر ہیں؟ ہم کیوں جہل کی گہرائیوں میں نظر بند ہیں؟ عالی مرتبت اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے سیرت رسول کو چھوڑ دیا، ہم نے معاشرے کے عظیم استاد کو چھوڑ دیا۔ اگر ہم پھر سے سیرت رسول کو اپنا لیں تو ہمیں پھر عروج ملے گا، ہمیں پھر اوج ملے گا۔ میں پھر یہی کہنا چاہوں گا، دولت سے یا قوت سے کیا بچا کرتی ہے نسلیں، یہ اخلاقی رواداری جو قوموں کو بچاتی ہے۔ اخوت و اثار و محبت جن کا شیوا ہو، اپنی قوموں کو تاریخ اپنے دامن میں سماتی ہے۔ تقریر کا مقابلہ ہے، ان کی جو رزلٹ ہے وہ اناؤنس کرتا ہوں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ۔
ان کے لیے میں گزارش کرتا ہوں ہمارے تقریر کے جج صاحبان جناب حضرت علامہ مولانا طاہر شرف صاحب، حرانا ضمیر صاحب اور حافظ عبدالجبار بارہوی صاحب کہ وہ تشریف لے آئیں اور اپنے ہاتھوں سے جو ہمارے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ بچے ہیں ان کو انعام دیں۔ نمبر 3 پہ جس بچے نے پوزیشن حاصل کیا ہے اس کے 90 میں سے 69 نمبر ہیں، 90 نمبر ہیں ٹوٹل، 69 نمبر ہیں۔ کوڈ ہے HS 24-17، محمد سائم حسن ولد فیض حسن، محمد سائم حسن ولد فیض حسن تیسری پوزیشن حاصل کی ہے جی تقریر مقابلے میں اس نے، ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے، سبحان اللہ، اونچی آواز میں ذرا سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ بڑی محنت ہے بچے کی۔ اور نمبر 2 پہ جو ہے سیکنڈ پوزیشن 90 میں سے 73 نمبر، محمد حسان ولد محمد احمد، ماشاءاللہ، محمد حسان ولد محمد احمد HS 24-19، بزم سرکار مدینہ کی طرف، معذرت جناب، یہ بزم سرکار مدینہ کی طرف سے ماشاءاللہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، تو بڑی بڑی مبارک کے حقدار ہیں ان کے ادارے والے اور جنہوں نے ان کو تیاری کروائی۔ اور سب سے پہلی پوزیشن جس بچے نے حاصل کیا ہے 90 میں سے 75 نمبر، HS 24-01، محمد حمزہ آصف ولد آصف ندیم، محمد حمزہ آصف ولد آصف ندیم، وہ آئے اور جج صاحبان سے اپنی شیل وصول کرے۔